میرے عزیزو، بات میں جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ بولنے والے کے وزن کے حساب سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم کہنے والے کو نہیں جانتے تو اس کی بات کو بھی اڑا دیتے ہیں۔ کہنے والے کو جانتے ہوں اور اس کو کوئی حیثیت دیتے ہوں، پھر اس کی بات کو بھی حیثیت دی جاتی ہے۔ بڑے یا چھوٹے قرآن سے نا آشنا ہیں۔ PhD کر چکا ہے، اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا۔ اتحیات میں تو کچھ پیچیدہ لفظ ہیں، سورۃ فاتحہ صحیح پڑھنی نہیں آتی، اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 10 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، ایک آیت کے لیے 10 اونٹ۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے مصلی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تمہیں آج بسم اللہ کا مطلب بتاتا ہوں، اور با سے شروع کیا۔ عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ ہماری ABC کا کوئی مطلب نہیں جب تک جڑے نہیں، مرکب نہ ہو۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کا ہر حرف الگ بھی کئی معانی رکھتا ہے۔ تو با کو بولنا شروع فرمایا اور فجر کی اذان ہو گئی، با کا مطلب پورا نہیں ہوا۔ اتنی وسعت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ علم کا سمندر تھے، یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ، ان کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے بہتے تھے اور ان کے چاروں طرف حکمت نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ لیکن اتنا تو پتہ ہوتا کہ یہ کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تورات سب سے بڑی کتاب ہے، کتابوں میں تورات سب سے بڑی کتاب والیوم کے لحاظ سے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے پوری تورات کے بدلہ میں مجھے سورۃ فاتحہ دے دی، 7 آیات۔ ساری تورات کو 7 آیات میں جمع فرما دی۔ کیا چیز ہے؟ تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے اصل علم سے ناآشنا ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو بھی نہیں جانتے اور اس کے محبوب کو بھی نہیں جانتے۔ شخصیت کے جاننے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں آپ کو ایک آپ بیتی سناتا ہوں۔ یہیں فیصل آباد کا SSP میرا اسکول فیلو بھی تھا، روم فیلو بھی تھا، ہاسٹل میں ہم ایک ہی کمرے میں تھے۔ وہ ایک کلاس پیچھے تھا، میں آگے تھا، ظفر عباس۔ یہاں ایک SSP آیا 4 مہینے لگاتے ہوئے، یہاں اس کی جماعت آ گئی۔ وہ یہاں پہلے ASP طور پہ رہ چکا تھا فیصل آباد، یہیں سے وہ تبلیغ میں لگا۔ اس کا نام عبد الخالق۔ تو میں نے اس سے کہا کہ چلو میں تمہیں ظفر سے ملاتا ہوں، میرا دوست ہے بچپن کا۔ تو ہم پیدل نکلے بلال مرکز سے اور چلتے چلتے پولیس لائن کا جو دروازہ آتا ہے اس طرف، یہ آپ کے روڈ پر ہی آتا ہے، اس طرف کر کے وہاں پہنچے۔ تو وہ غالباً عام آمد و رفت نہیں، صرف پولیس والوں کے لیے، جو باقی آمد و رفت ہے وہ آپ کے اس روڈ سے ہے، باہر سے۔ اب میرے بھی یہ حلیہ اور اس کا بھی یہی حلیہ۔ تو سپاہی نے دیکھا 2 مولوی آ گئے، ٹھیک۔ تو وہ عبد الخالق نے کہا بھائی دروازہ تو کھولو۔ تو وہ اتنے ہاتھ رکھے، صوفی صاحب اتوں آؤ، وہ جو ادھر سے دروازہ، صوفی صاحب اتوں آؤ۔ اب مہینہ تھا جون، سخت گرمی۔ اس نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، وہ کافی فاصلہ ہے، گرمی بھی ہے تو یہیں کھول دے۔ کہا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں میں کیا کیا، اتوں آؤ۔ کہنے والا کہہ رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے۔ سننے والے کو کہنے والے کی طاقت کا نہیں پتا، وہ اسیس کر رہا ہے کہ تو میں مولوی نہ میرا کی کرنا ہے، ٹھیک، اتوں آؤ۔
اس نے تیسری دفعہ کہا بھائی تیری بڑی ہوئی مہربانی. وہ کہنے لگا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں, میرے کو چابی کو لاک تھا, میرے کو چابی کوئی نہیں, تسی آکھی جاندے ہو بوا کھول بوا کھول. پھر وہ بیچارہ کہنے پر مجبور ہوا بھائی میں عبد الخالق ہوں, بس اتنا ہی کہنا تھا. اس کی ساری شخصیت بدل گئی. سر ایتھے دا ہاتھ آیا تے سر دی رے نو جو اس لمبا کیتا ہے توڑ تاندریاں والے تائیں لے گیا. کانپتے ہاتھوں سے اس نے چابی نکالی, لاک کھولا, اور جو وہ عاجزی سے چلا اس کے آگے پیچھے اس ظفر کے دفتر تک. اس دن مجھے پہلی دفعہ یہ علم حاصل ہوا. پھر میں نے اس چیز کو بیان کرنا شروع کیا کہ جب تک کہنے والے کی طاقت کا پتہ نہ ہو, کہا ہوا ہوا میں اڑ جاتا ہے. ہماری نسل نوجوان ہو یا ادھیڑ ہو یا بڑھاپے میں ہو, نہیں پتا کون کہنے والا ہے, تو کیا کہہ رہا ہے کہاں سے معلوم ہوگا. نہیں پتا پیغام پہنچانے والا کون ہے, تو کیا خبر کہ وہ کیا پیغام پہنچا رہا. کب میرے نبی نے فرمایا تھا الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. کوئی تو پاکستان میں سچا نظر آتا, چلو کوئی چند دانے ہی نظر آ جاتے جو سچ پر ایسے کھڑے ہوتے کہ ہمالیہ تو ہلتا اور وہ نہ ہلتے. یہاں تو بے وجہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں, مرد بھی, عورتیں بھی, بڑے بھی, چھوٹے بھی, پڑھے لکھے بھی, ان پڑھ بھی. کہنے والا کون ہے, کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ یہ علم کوئی نہیں. لہذا ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے, جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. کہنے والے نے کہا سچ کے بغیر نجات نہیں, اور جھوٹ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور آج 5 وقت کا نمازی بھی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں, جھوٹ کے بغیر کام نہیں, جھوٹ کے بغیر کوئی سلسلہ نہیں. جس قوم کا علم غلط ہو جائے انہیں واپس لانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. جس قوم کا عمل غلط ہو جائے انہیں واپس لانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا, چونکہ پیچھے علم ٹھیک ہے, آگے عمل کسی کوتاہی کی وجہ سے غلط ہو چکا ہے تو ان کی واپسی آسان ہوتی. لیکن جس قوم کا علم ہی غلط ہو جائے انہیں واپس لانے کے لیے نسلیں قربان ہوتی ہیں, لاکھوں شمعیں جلتی ہیں اور کروڑوں پروانے اس پر قربان ہوتے ہیں, تب جا کے صبح ہوتی ہے. ہمارا درد یہ ہے کہ ہمارا علم ہی غلط ہو چکا ہے. صرف پیسہ اور عزت اور دولت اور شہرت, یہ 3 خدا بنائے ہوئے ہیں, اور اسی کی طلب ہے, اسی کی تلاش ہے, اسی کو سجدہ ہے, اسی سے پیار ہے. ان 3 چیزوں کے لیے ایمان سے گزر سکتے ہیں, عزت آبرو سے گزر سکتے ہیں, غیرت کو تھپ تھپا کے سلا سکتے ہیں, حیا کی چادر کو تار تار کر سکتے ہیں, اخلاق کے سارے ضابطے ردی کے کاغذ کی طرح پرزے پرزے کر کے پھینک سکتے ہیں, لیکن مال کے لیے سب کچھ قربان کریں گے, دنیاوی عزت کے لیے سب کچھ قربان کریں گے, یہاں کے چند دن کی چوپڑی روٹی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیں گے. اور جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. پتہ نہیں میں نے کیا کہنا تھا, مجھے تو خود پتہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت عنوان دیا تو اس پر پھر میری دکھتی رگ بول پڑی کہ میں اس کو بیان کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے جس نے کہا ہے اس کا بھی تو مجھے آپ کو پتہ ہو کہ وہ کون ہے. رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ, اس کا تعارف اسی کی زبان, زمین آسمان کا شہنشاہ. رب لارڈ کو کہتے ہیں, پالنے والا بھی اس کا ایک مطلب ہے, لیکن رب کا اصل مطلب ہے لارڈ, مالک, مالک. زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ, کوئی ہے اس کے برابر؟
اللہ لا الہ الا ہو، کوئی ہے اس کے سوا معبود؟ کیسا؟ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ کیسا؟ القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا، وقت کی قید سے آزاد، زمانے کی قید سے آزاد، زمان و مکان کی قید سے آزاد، شکل اور صورت کی قید سے آزاد، رنگ و بو کی قید سے آزاد، مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد، شمال و جنوب کی قید سے آزاد، ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد۔ طاقت کیسی؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ بادشاہی کیسی ہے؟ ملک کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری زمین آسمان کا اکیلا مالک۔ ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ دیکھو جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا، وہ کرسی سے کا محتاج نہیں، پاک۔ ہمارے